شعیب علیہ السلام کی قوم وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. ہاں کرانے کی دکان والے اچھی طرح سے سمجھ لیں, یا پھر کوئی بھی جس کے ہاں ناپ تول کرنا ہے ہوتا ہے, تم اگر کانٹے میں گڑبڑ کرتے ہو, ہاں ہو سکتا ہے گورنمنٹ کو دھوکہ دے دیں, گراہک کو دھوکہ دے دیں, اللہ کو نہیں. اور اللہ کو یہ سخت ناپسند چیز ہے. ناپ تول میں کمی کرنا اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. ناپ تول کا مطلب صرف اور صرف یہ وزن کرنے والے گیہوں چاول شکر ہی نہیں, دودھ بھی آیا اسی میں, تیل بھی آیا اسی میں, ناپنے والی چیز بھی, تولنے والی چیز بھی. اور شعیب علیہ السلام کی قوم اس بلا میں گرفتار تھی. ہزار انہیں سمجھایا گیا لیکن وہ باز نہیں آتے تھے. تو جانتے ہیں ان کو گھمنڈ کس بات کا تھا؟ وہ قوم حضرت شعیب علیہ السلام کے ڈرانے پر بھی یہ کہتی تھی کہ ہمیں کچھ ہوتا نہیں ہے, ہمیں کچھ نہیں ہوگا. اور انہوں نے جانتے پہاڑوں کو تراش تراش کر کے گھر بنا لیے تھے, پتھر کے پہاڑوں کو, اور اس کے اندر رہتے تھے. نہ بجلیاں اس پر اثر کرتی ہیں پہاڑ کے پتھروں پر, نہ طوفان کچھ کر پاتا, کچھ نہیں ہوتا. آج بھی وہ پہاڑ موجود ہیں. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی خصوصیت قرآن میں یہ فرمائی گئی کہ وہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر کے گھر بناتے تھے, ڈیزائن ایک سے ایک پہاڑ ایک خاندان کا, فری میں ملتے تھے پہاڑ. تو آج تک اگر وہ پہاڑ تراشے ہوئے موجود ہیں تو اس زمانے میں کتنے مضبوط رہے ہوں گے. تو انہیں اس بات کا گھمنڈ تھا کہ ہم سب سے مضبوط گھروں میں ہیں, کیا کر لو گے ہمارا. اللہ کے نبی ڈراتے تھے. اچھا اس قوم کو یہ معلوم تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ سیلاب آیا تھا, پانی آیا تھا. اگر ویسا عذاب آئے تب بھی ہمارا کچھ نہیں ہوگا, ہم پہاڑوں میں رہتے ہیں. اور دوسرے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا, پتھروں کی بارش کی گئی تھی, نوکیلے پتھر برسائے گئے تھے. تو یہ شعیب علیہ السلام کی قوم یہ سمجھتی تھی کہ اگر وہ عذاب بھی آیا تب بھی ہمارا کچھ نہیں ہوگا. نوکیلے پتھر ہزار برسیں پہاڑوں پر کچھ نہیں ہوگا, وہ پہاڑ ٹوٹنے والے نہیں ہیں. ان کو اس بات کا بھی گھمنڈ تھا. اچھا اور ایک چیز, پچھلی قوم پر ایک عذاب اور بھی آیا تھا, ہوا کا عذاب, کہ ہوا اتنی تیز چلتی کہ چھتیں اکھاڑ لے جاتی تھی, گھر کے گھر اجڑ جاتے تھے. تو شعیب علیہ السلام کی قوم کو یہ بھی گھمنڈ تھا کہ اگر ہوا کا عذاب بھی آیا تب بھی ہمارے پہاڑ اڑا نہیں سکے گی ہوا, اتنے مضبوط ہیں. سوچو اس قوم کو یہ غرور تھا کہ سیلاب آئے تب بھی ہم بچیں گے, پتھروں کی بارش ہو جائے تب بھی ہم بچیں گے, اور ہواؤں کا عذاب آئے تب بھی ہم بچیں گے. لیکن مولا تعالیٰ نے ان کے غرور کو توڑنے کے لیے کیا عذاب بھیجا. قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے صرف اور صرف ایک فرشتے کو اللہ نے اتارا. ایک فرشتہ اترا, جبرائیل علیہ السلام آئے, اور انہوں نے صرف اور صرف زمین پر کھڑے ہو کر کے اپنی آواز بلند کی, چیخ ماری. فرشتے کی آواز, وہ چیخ ایسی تھی, آواز ایسی تھی کہ پہاڑوں میں موجود جتنے لوگ اندر تھے ان کے کانوں میں جب وہ آواز بجنے لگی تو ان کا سر پھٹ گیا اور بھیجا نکل کر کے باہر آ گیا. ہاں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بم جو ہوتا ہے آج, ایٹم بم جو پھٹتا ہے تو دھماکہ ہوتا ہے, اس کے اندر طاقت کس چیز کی ہوتی ہے؟ آواز. آواز کی طاقت ہوتی ہے. بہت تیزی سے جب کوئی چیز آواز آتی ہے تو اچھی اچھی چیزیں ہل جاتی ہیں. اب جب وہ سید الملائکہ فرشتے نے آواز لگائی تو میاں تم جہاں کہیں بھی بیٹھے ہو پھٹنا تو تھا ہی. سب کے سب عذاب میں گرفتار ہوئے, اپنے مضبوط محلوں میں موجود تھے لیکن پورے کے پورے بھیجے پھٹے ہوئے تھے. تم اللہ کے عذاب سے بچ پاؤ گے؟ جب وہ پکڑ کرنے پر آئے تو پھر تم کہیں پر بھی جاؤ. اسی لیے ایک بات مجھے یاد آتی ہے محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی. کیا آپ سے ایک مرید نے پوچھا کہ حضور کبھی کبھی گناہ کرنے کی اجازت تو ہونی چاہیے, کبھی کبھار گناہ کرنے کی اجازت دی جائے. آپ نے کہا کیوں نہیں, بالکل ہونا چاہیے. اب تو مرید صاحب چوڑے ہو گئے,
پیر صاحب کہہ رہے ہیں ہاں ہو سکتا ہے، اجازت مل سکتی ہے. کہا حضور بتائیے تو صحیح کب کریں؟ کہا 2 شرطیں ہیں، جب بھی گناہ کرنا ہو 2 شرطیں ہیں میری طرف سے، یاد رکھ لینا. کہا بتائیے جلدی. محبوب الہی نے فرمایا جب کبھی گناہ کرنے کا ارادہ ہوا تو اللہ کی سلطنت سے باہر جا کے کرنا، ایسی جگہ جانا جہاں اللہ کی سلطنت نہ ہو، وہاں جا کے گناہ کرو. ایک شرط یہ. اس نے کہا حضور ایسی جگہ کہاں ہے؟ ایسی جگہ ہے اللہ کی سلطنت سے خارج ہو کر کے جو گناہ کرنا ہے کر لو. کہا یہ تو ممکن نہیں ہے. کہا دوسری کوئی شرط؟ محبوب الہی نے کہا ہاں ایک اور شرط ہے، گناہ کرنے کی خواہش ہو تو اس وقت گناہ کرنا جب تیرا رب غافل ہو، تیرا رب سو رہا ہو. کہا دونوں بھی چیزیں ناممکن ہیں، نہ ایک ذرہ اس کی سلطنت سے خارج ہے اور نہ ایک لمحہ کے لیے میرا مولا غافل ہے. لا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. وہ اللہ ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. مولا تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں تم سے. تب پھر اس نے کہا کہ حضور یہ دونوں ناممکن ہے. تو محبوب الہی نے فرمایا تو پھر شرم آنی چاہیے کہ اسی کی سلطنت میں، اسی کی زمین پر، اسی کا کھا کر اسی کے سامنے گناہ کرے. اس سے بڑی بے باکی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بے باکی کیا ہے؟ پھر بھی وہ مولا رحیم ہے کہ تمہارے عیبوں کو چھپاتا ہی رہتا ہے، جلدی پکڑ نہیں کرتا، فوراً عذاب نازل نہیں کرتا. اب آؤ میں تمہیں پچے کی بات بتانے جا رہا ہوں. ہماری تفسیر کا لب لباب ہے، یہ خلاصہ ہے. عذابات تو بہت آئے، عذابوں نے ہلاک کر دیا. زمین کو اٹھا کر کے پلٹ دیا گیا ہے قوم سمود پر، قوم صدوم پر زمین اٹھائی گئی تھی. ایک قوم ایسی جن کو اللہ نے بندر بنائے، ایک قوم ایسی جن کو اللہ نے خنزیر بنایا، چہرے بگاڑ دیے گئے، زمین کو کھول دیا گیا، پوری قوم کو دھسا دیا گیا. آج بھی بہت ساری جگہ کھدائی میں پرانے شہر ملتے ہیں، ہاں پرانی آبادیاں ملتی ہیں. کسی نہ کسی زمانے میں وہ دھسے ہوئے لوگ ہوں گے، شہر کے شہر نیچے زمین پر دھس گئے ہیں. یہ سب عذابات آئے. لیکن ہم نے آج ہی کے پارے میں ایک آیت یہ بھی تلاوت کی کہ کچھ لوگوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہے تو پھر پتھروں کی بارش ہم پر کر دی جائے، ہمیں فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے ہمیں پتھروں کی بارش کر دی جائے. رب تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اب اللہ ویسا عذاب نہیں نازل کرے گا اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے. وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے رسول آپ ان کے بیچ میں ہیں، عذاب ویسا نہیں آئے گا. اے مسلمانوں کیا آج گناہ ویسے نہیں ہو رہے ہیں؟ ناپ تول میں کمی کرنے والے ہر شہر میں ملیں گے. لوط علیہ السلام کی قوم کا گناہ کرنے والے ہر شہر میں ملیں گے. نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم کے بہت ساری مثالیں ہر شہر میں ملیں گی. موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم کے کئی نافرمانیاں آج بھی ملیں گی. پچھلے گناہ تو ہو ہی رہے ہیں لیکن عذاب ویسے نہیں آ رہے. کسی کو خنزیر بنایا گیا، کسی کو بندر بنایا گیا. کیا پتھروں کا عذاب نازل ہوا؟ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ویسا عذاب اب نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ کا رسول ان کے درمیان آرام فرما، محبوب کائنات ہے. اے مومنوں فخر کرو جتنا چاہو، اس لیے کہ اس رسول کی برکت سے اللہ نے بہت سے عذابات ہم سے دور کر دیے، بہت سے عذابات ٹال دیے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت صرف مومنوں کے لیے نہیں، یہاں پر موجود دنیا میں کافر، مشرک، مرتد، ملحد جتنی قومیں ہیں سب بچے ہوئے ہیں رسول پاک کی وجہ سے، سب بچے ہوئے ہیں میرے مصطفیٰ کی وجہ سے. نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمارے درمیان ہونا یہ کتنا بڑا رحمت کا سبب ہے. اے میرے عزیزو،
اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کم از کم تمہیں اگر اپنی ویلیو معلوم ہو جائے نا، تمہیں اپنی حیثیت معلوم ہو جائے کہ تم کون ہو، تو پھر ادھر ادھر منہ کبھی نہیں مارو گے، ادھر ادھر ہاتھ کبھی نہیں پھیلاؤ گے، اس کے نگر ڈگر دیکھو گی بھی نہیں، کیونکہ تمہاری حیثیت کیا ہے تمہیں پتہ چل جائے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں کون سی قوم میں پیدا کیا۔ اے عزیز مسلمانوں، اللہ نے اس امت میں پیدا کیا تمہیں جس میں پیدا ہونے کی تمنا پچھلے نبی بھی کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے انبیاء دعا کرتے تھے۔ تم کو بغیر مانگے اللہ نے اس امت میں پیدا کیا، مانگ کے آئے تھے دنیا میں، بغیر مانگے پیدا کیا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے، کتنی پیاری بات وہ کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول پاک کے امتی، جب تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے بغیر مانگے اللہ نے تجھے اپنے محبوب کی امت میں بنایا، تو کیا وہ تیرے مانگنے پر اپنی جنت نہیں عطا کرے گا؟ مانگنا ہی نہیں چاہتا، مانگنے کی عادت بھی چھوٹ گئی تمہاری۔ بہرحال میرے عزیزو، عذابات نہیں آتے آج تو اس لیے نہیں کہ تم نیک ہو، عذابات اس لیے نہیں آتے اس لیے نہیں کہ ہم بہت بڑے عبادت گزار ہو گئے، عذابات اس لیے نہیں آتے کہ ہمارے رسول کی رحمت ساتھ میں ہے۔